بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، جس نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور لاکھ لاکھ شکر ہے اس کریم رب کا کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنانے کے بعد ایک مسلمان گھر کے اندر آنکھ کھولنے کی سعادت بخشی ہے، اور کروڑا درود و سلام کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کہ جن کو رب تعالی نے قرآن کے اندر خاتم النبیین کے لقب کے ساتھ نوازا ہے، اور کروڑا درود و سلام آپ کی ساری آل پاک پر اور آپ کے سارے اصحاب پر جن کو رب تعالی نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے لقب کے ساتھ نوازا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طلع آفیشل کے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم امید کرتے ہیں آپ حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ پاک آپ کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، رب تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو، نیک التجا کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے، اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جس موضوع پہ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے ایک چڑیا اور ایک اندھا سانپ۔ بہت ہی پیاری حکایت ہے، سبق آموز حکایت ہے، انشاءاللہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حسب مقبول موضوع کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ادبانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل محمد طلع آفیشل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ پیارے پیارے بھائیوں و بہنوں، روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک ڈاکو کا گروہ جنگل کی طرف جاتا ہے، جنگل میں جا کر بیٹھتا ہے تو 3 درخت ہیں کھجوروں کے، جن میں سے 2 پھلدار ہیں، ایک خشک ہے۔ ڈاکو کے سردار کا بیان ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا ایک چڑیا پھلدار درخت سے اڑ کر سوکھے درخت پر جا کے بیٹھ جاتی ہے، کچھ دیر بعد پھر وہ اڑ کر پھلدار درخت پہ آتی ہے، پھر اڑ کر خشک درخت کی طرف جاتی ہے۔ میں یہ اس چڑیا کا ماجرا دیکھتا رہا، کافی چکر اس نے پھلدار درخت کی طرف سے پھر خشک درخت کی طرف لگائے، تو میں تعجب کے ساتھ اس خشک درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ کیا میں دیکھتا ہوں کہ ایک اندھا سانپ منہ کھولے ہوئے ہے، اور وہ چڑیا پھلدار درخت سے کھجوریں لا کر اس اندھے سانپ کے منہ میں ڈال رہی ہے۔ وہ ڈاکو کا سردار بیان کرتا ہے کہ میں نے ادھر ہی رب تعالیٰ کی برگاہ میں ہاتھ بلند کر دیے کہ یا رب العالمین، تو کتنا کریم رب ہے، تو کتنا رحیم رب ہے کہ تو نے یہ سانپ تو وہ ہے جس کے بارے میں تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ یہ جدھر بھی ملے ادھر اسے مار دیا جائے، لیکن جب تو نے اس سے آنکھیں لے لی تو پھر یا رب العالمین تو نے اس کے رزق کے لیے ایک چڑیا کو مقرر کر دیا۔ اور وہ ڈاکو کا چور بیان کرتا ہے کہ میں نے رب تعالیٰ کی برگاہ میں رو کر فرمایا کہ یا رب العالمین، میں تو تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، بندہ ہونے کے باوجود انسانوں سے مال لوٹ رہا ہوں، ان سے ان کا رزق چھین رہا ہوں، تو غیب سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ تو وہ ڈاکو کا سردار کہتا ہے کہ میں نے اسی وقت یہ کہا کہ یا رب العالمین، میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں، میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں، میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ پھر غیب سے آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے، ہم نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے، ہم نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ وہ ڈاکو کا سردار اپنے ساتھیوں کے پاس چلا جاتا ہے اور جا کر سارا ماجرا سناتا ہے، تو وہ ڈاکو کے سردار جس کی رب نے توبہ قبول کر لی تھی، اس کے سارے ساتھی بھی توبہ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ حج کے ارادے سے مکہ
مکرمہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب راستے میں جاتے ہیں تو ایک نبینا بڑھیا آواز لگا کے اس جو ڈاکوؤں کا سردار کا جس کی رب تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی تھی اس کا نام لے کر پکار رہی تھی، وہ آگے چلا جاتا ہے اور اماں کو کہتا ہے کہ اماں جی ہاں میرا یہ نام ہے۔ وہ نبینا بڑھیا تھی، وہ کہنے لگی ٹھہر جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک خوبصورت کپڑوں کا جوڑا لے کر آتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرا نوجوان بیٹا کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گیا تھا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن خواب کے اندر آ کر مجھے یہ فرمایا کہ یہ کپڑوں کا جوڑا فلاں بندے کو دینا۔ تو وہ جو جس کی توبہ قبول کر لی گئی تھی وہ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، خوش ہونے کے بعد وہ جوڑا قبول کرتا ہے اور پہن کر حج کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ تو پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں پتہ چلا کہ رب تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ہمارے لیے ہر وقت کھلا رکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔